چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر پیمرا کی طرف سے جو تقریر پر پابندی لگائی گئی تھی، اس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے عمران خان صاحب کی جو تقریر پیمرا نے پابندی لگائی تھی وہ تو پہلے بھی ہٹا دی تھی اور اب بھی ہٹائی ہے، اور کہا ہے کہ ڈیلے کا جو ایک رول ہے اس کے مطابق تقریر نشر ہوگی۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما ہیں عطاء اللہ نیازی صاحب، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ عطاء اللہ خان صاحب، عمران خان صاحب کا ایک بیان بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ سر، سب سے پہلے تو پیمرا والی جو تقریر ہے عمران خان صاحب کی، عدالت نے بڑا برہمی کا اظہار کیا کہ خان صاحب جو چیئرمین اپنا آرمی چیف کے بارے میں بھی جو بیانات دے رہے ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہا ہے کہ پیمرا جو ہے وہ براہ راست نشر کرے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور باقی رہے عمران خان سے کے بیانات جو ہیں، وہ ظاہر ہے ایک سیاسی لیڈر ہے اور بہت سارے لوگوں کے ان کے ساتھ ہیں اور وہ سوچ سمجھ کے بیانات دیتے ہیں، اور میرے خیال میں تو کوئی ایسی بیانات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ بیانات خدا نخواستہ غیر ذمہ دارانہ ہے تو وہ عدالت کی رائے ہے، اس کے رائے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اور پیمرا کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ادارے ہیں، باقی جو نشریاتی ادارے ہیں، ان کو حکم کرے کہ عمران خان صاحب کے بیانات براہ راست نشر کریں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ جو آرمی چیف کی ایک تقریر کی عمران خان صاحب نے جلسے میں، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہٹ کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو سوشل میڈیا پر نہیں لے کے آنا چاہیے، صحافی بھی ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیا خان صاحب کو اس تعیناتی کو منظر عام پر اس طرح جلسوں میں کرنا چاہیے ڈسکس؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے ادارے ہیں اور یہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، یہ ٹی وی پہ بھی ہوتے ہیں، یہ ٹاک شوز میں بھی ہوتے ہیں، یہ جلسوں میں اگر ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اور اگر تعیناتی خدا نخواستہ قانون کے مطابق نہیں ہے تو وہ تو ویسے بھی ڈسکس ہوگی، اور اگر قانون کے مطابق ہے تعیناتی ہوگی اور سب کے سامنے ہوگی، تو اس کو اگر عمران خان صاحب بیان کرے یا کوئی اور بیان کرے تو میرے خیال سے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات چل رہی ہے کہ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں تحریک انصاف سے بھی، نواز شریف سے بھی، ان خبروں میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں، یہ پروپیگنڈا میرے خیال سے ہے، اور عمران خان صاحب نے اگر کسی سے بیک ڈور رابطے کرنے ہوتے تو آج سے بہت پہلے کر چکے ہوتے، اور ابھی جو وزیر اعظم بنے ہیں لوگوں کی طاقت سے 10 سال پہلے وزیر اعظم ہوتے، 15 سال پہلے وزیر اعظم ہوتے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے عوام کی طاقت سے انشاءاللہ دوبارہ برسر اقتدار ہوں گے۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ چاروں طرف سے پوری کوشش میں ہے خان صاحب کو یا تو مائنس کر دیا جائے سیاست سے، یا ان کو کسی طرح نااہل کروایا جائے۔ مختلف کیسز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی ہے، جو کیسز ہیں، دہشت گردی کا کیس ہے۔ کون سے کیس میں آپ کو لگتا ہے خان صاحب مشکل میں پڑیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کی حکومت کی کوششیں ہیں، باقی لوگوں کی کوششیں ہیں، لیکن جو لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں ان کو آپ نااہل نہیں کر سکتے۔ یہ تجربے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ناکام رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ عوام کی جو رائے ہے، عوامی رائے کا خیال رکھنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ آپ تحریک انصاف کیا سمجھتے ہیں، الیکشن 2022 میں ہی ہوں گے یا ابھی تو جو حالات ہیں زمینی وہ تو لگتا ہے حکومت مدت پوری کرے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جتنی جلدی ہوں گے اس میں ملک کا بھی فائدہ ہوگا اور سیاسی پارٹیوں کا بھی فائدہ ہوگا اور عوام کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ امپورٹنٹ حکومت جب تک رہے گی، یہ جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ ناکامی آپ دیکھ رہے ہیں، حالات کے لوگ کتنے مشکل میں ہیں، تو یہ اسی طرح مشکلات لوگوں کی بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔ عطاء اللہ تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مختلف صورتحال جو اس وقت سیاسی چل رہی ہے ملک میں، ہم ان کے ساتھ بات کر رہے تھے۔